هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. قائل دراصل قابل بود، واو حمزہ گشت قائل شد. یہاں سے ایک اور تعلیل کو بیان کر رہے ہیں. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ قائل یہ اصل میں قابل تھا. اب قابل کے اندر واو ہے، کہہ رہے واو حمزہ گشت، وہ واو حمزہ ہو گیا، قائل شد تو قائل ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے کس قاعدے کی روح سے اس واو کو حمزہ سے بدلا ہے. تو اس کے لیے صاحب کتاب اس تعلیل کے لیے جو قاعدہ ہے اس کو بیان کرنے ہیں. تو کہتے ہیں زیرا کے ہر واو و یا کی در طرف افتد. کہنا جان لیجئے کہ ہر واو اور یا جو کہ کنارے میں واقع ہو یا نزدیک کی طرف یا کنارے کے نزدیک میں واقع ہو. یہ صرفی لوگ کی اصطلاح ہے. تو لام کلمہ سے صرفی لوگ کی مراد ہے نا کہ ہر واو یا کے در طرف افتد، ہر واو اور یا جو کہ کنارے میں واقع ہو. تو صرفی لوگ لام کلمے کو طرف کہتے ہیں، کنارے سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ لام کلمہ یہ کنارے میں ہوتا ہے. فاعل لام ہمارا جو مادہ ہے، ترازو ہے، وزن ہے، اس میں فاعل لام میں جو لام کلمہ ہے کنارے میں ہے، تو کنارے کو طرف سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ جو دوسری اصطلاح ہے یا نزدیک کی طرف، اس سے مراد ہوتا ہے عین کلمہ، کنارے کے نزدیک یعنی عین کلمہ. تو اس کو یاد رکھیں، کئی جگہ کتاب کے اندر آتا ہے. تو زیرا کے ہر واو یا کے در طرف افتد، جان لیجئے کہ ہر واو اور یا جو کہ کنارے میں واقع ہو، یعنی کوئی واو ہے یا ہے اور لام کلمے میں واقع ہے، یا نزدیک کی طرف یا کنارے کے نزدیک ہو، یعنی کوئی واو ہے اور یا ہے جو عین کلمے میں واقع ہو. وبعد الف زائد واشد، اور الف زائد کے بعد ہو. الف زائد یعنی جو مادے کا الف نہ ہو. حمزہ گردد، تو وہ واو اور یا حمزہ ہو جائے گا، نہیں حمزہ سے بدل جائے گا. چون قائل و بائع و دعاء و بناء و اعلاء و استعلاء، جیسے قائل، بائع، دعاء، بناء، اعلاء اور استعلاء. دیکھیے یہ پہلی جو مثال ہے قائل بائع، یہ اصل میں قائل اصل میں قابل تھا. تو اس میں جو ہے یہ واو واقع ہے، اس کو ہم سمجھیں گے مثال سے بھی. یہاں اس کو لیجیے، اس میں جو واو کلمہ ہے، اس میں واو کلمہ ہے قابل کے اندر، اور بائعون کے اندر یا کلمہ ہے. یہ دونوں نزدیکی طرف یعنی عین کلمہ میں واقع ہو. اور دعاؤن، بناؤن، اعلان، استعلاؤن، اس میں تو واو ہے، اس میں بھی واو ہے، اور اس میں یا ہے، اس میں یا ہے. یہ دونوں کنارے میں طرف میں واقع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چاروں مثالوں کے اندر یہ واو اور یا الف زائد کے بعد واقع ہے، اس لیے اس واو اور یا کو کس سے بدل دیا گیا؟ حمزہ سے بدل دیا گیا. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں مثال کے ذریعے. اب دیکھیے ہمارا ہے قائل، پہلی مثال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مادہ پہلے نکال لیتے ہیں. اس کا مادہ ہے یہ فعل ہمارا، یہ ہے قبل. ٹھیک ہے، قاف واو لام، قاف واو لام، یہ ہمارا مادہ فاعل لام قاف واو لام. ٹھیک ہے. اب کیسے قائلون کیا تھا؟ قائلون ہے، یہ اصل میں کیا تھا اس کو سمجھتے ہیں. یہ اصل میں تھا قابلون. اب دیکھیے مادے کے اندر ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مادے کے اندر کیا تھا؟ قاف واو لام. یہ الف زائد، یہ الف نہیں تھا، تو یہ قاف جو ہے یہ الف زائد ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر واو واقع ہے، تو قاعدہ ہمارا کیا تھا؟ قاعدہ یہ ہے کہ زیرا کے ہر واو و یا کے در طرف افتد. یہاں واو واقع ہے، یا سے مطلب نہیں ہے، ہر واو کے در طرف افتد، ہر واو جو کہ کنارے میں ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ واو جو ہے واو ہے، اور یہ کہاں ہے؟ در طرف افتد. در طرف نہیں ہے،
کنارے میں نہیں ہے، لام کلمے میں نہیں ہے بلکہ عین کلمے میں. تو دوسرا واو یا نزدیک کی طرف، یا نزدیک کی طرف ہر واو جو کہ کنارے میں ہو. تو ہمارا واو ہے تو کنارے میں نہیں ہے، کنارے سے ہم نے پہلے بتا دیا، کنارے سے مراد ہے لام کلمہ. ہمارا واو عین کلمے کی جگہ پر ہے، تو نزدیک کی طرف میں ہے یعنی عین کلمہ میں ہے. اور بعد الف زائد واشد، اور الف زائد کے بعد ہو. ہم نے بتا دیا کہ یہاں الف زائد ہے، اس لیے کہ مادہ یہ جو الف ہے مادے کا الف نہیں ہے. جو واو ہے یہ نزدیک کی طرف عین کلمے کی جگہ ہے. حمزہ گردد تو حمزہ ہو جائے گا، اس واو کو حمزے سے بدل دیا جائے گا. اس لیے ہم نے کیا کیا، اس واو کو حمزے سے بدل دیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا، قائلون ہو گیا. حمزہ ایسا ہی لکھا جاتا ہے. بالکل مثال صحیح ہے. یہ واو والی مثال تھی. اب ہم یا والی مثال لے لیتے ہیں. یا والی جو مثال ہے وہ ہے بائعون. یہ ہے بائعون، یہ اصل میں تھا بائعون. ٹھیک ہے، اسی طرح سے تعلیل ہوگی. کیسے تعلیل ہوگی کہ اس کا مادہ جو ہے با یا عین ہے، با یا عین. تو مادے کے اندر الف نہیں ہے تو الف زائدہ ہو گیا. اور اس مثال کے اندر یا کلمہ یہ نزدیک کی طرف یعنی عین کلمے کی جگہ با یا عین کلمے کی جگہ واقع ہے. اس لیے اس کو ہم کیا کریں گے، حمزہ سے بدل دیں گے تو بائعون ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ اور مثالیں ہیں. ایک اور مثال لیتے ہیں، ودعاؤن و بناؤن. یہ دونوں مثال تو کیا تھی، نزدیک کی طرف یعنی عین کلمے کی. دعاؤن اصل میں کیا تھا، دعاؤن تھا. تو یہ دعاؤن. ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا تھا، دعاؤن. ٹھیک ہے، دعاؤن تھا. تو یہاں پہ دیکھیے اس کا مادہ کیا نکلے گا، دا عین یا. اس مادے کے اندر الف نہیں ہے تو الف زائد ہوا. اور یہاں پر واو کلمہ دعاؤن کے اندر. اور ایک اور مثال ہے نا یہاں پہ بناؤن. یہ بناؤن اصل میں تھا بنایون. اس میں جو ہے اس کا مادہ نکلے گا با نون بناؤن. ہاں، با نون حمزہ. ٹھیک ہے، بنا. تو اس میں بھی جو الف ہے الف زائدہ ہے. تو یہاں دیکھیے واو کلمہ ہے اور یا کلمہ یہ طرف یعنی لام کلمے میں واقع ہے اور الف زائدہ کے بعد واقع ہے. اس لیے اس یا کو ہم نے کیا کیا، اس حمزہ سے بدل دیا. بالکل آسان تعلیل ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قائلون و باعون دعاؤن و بناؤن اعلاؤن استعلاؤن. اس میں بھی آپ تعلیل کرنے سے قاعدے کی روشنی میں، تو اعلاؤن یہ اصل میں اعلاؤن تھا، اور استعلاؤن یعنی اعلاؤن میں آخر میں واو تھا، اور استعلاؤن کے آخر میں جو ہے اس میں بھی واو تھا. تو اسی قاعدے کی روشنی میں تعلیل ہوا ہے.